المتأدبين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. سب حضرات مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں. تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں. تم سا ہنسی سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں. تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا تم پر درود نہ پڑھوں ایسا تو بے وفا نہیں. تم پر درود نہ پڑھوں ایسا تو بے وفا نہیں. اور تم عطا کے بادشاہ
سا کوئی گدا نہیں۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق سب تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حضرت محترم مولانا پروفیسر ڈاکٹر حاجی انوار الاسلام قریشی صاحب ادام اللہ ظلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم حضرت محترم مولانا قاری عبدالرشید صاحب، حضرت محترم حضرت علامہ قاری سجاد حسین صاحب، جناب حضرت محترم مولانا قاری سفیر حسین صاحب، میرے سر کا تاج دیگر جملہ علماء کرام، چونکہ میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، آج کی اس محفل پاک کے منتظمین و منصرمین جناب محترم عدنان ابراہیم صاحب، جناب فرحان ابراہیم صاحب، جناب وقاص ابراہیم صاحب، محترم جناب محمد بھائی وسیم صاحب، جناب محترم اسد بٹ صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، اور بالخصوص علاقہ جھمٹ بھولا او پنکیالہ بائیں پائیں کے میرے نبی کے جمیع عاشقان باوفا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بچوں کو پیچھے کرتے ہیں، بڑے حضرات میں آ گئے، بچوں کو سینس نہیں ہوتا نا کہ تقریر کیسے سنیں، بڑے حضرات آ گئے، دو تین بڑے حضرات سامنے آتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے کریں، کیونکہ انہوں نے دوران گفتگو پھر باتیں کرنی ہیں جو کہ وہ پوری محفل ڈسٹرب ہے۔ بیٹو سائڈ پہ ہو جائے، میرا پتر سامنے اٹھ جانا، سائڈ پہ آ جائے، شاباش، سائڈ پہ آ جائے، بالکل میرے سامنے بڑے رہے۔ ماشاءاللہ آج کی یہ پروقار اور بلا مبالغہ پرکیف و روحانیت سے لبریز محفل ذکر و فکر مرحوم و مغفور جناب محترم حاجی محمد ابراہیم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آج ان کے بیٹوں کی طرف سے اپنے والد کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جو میں نے کہا یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، حدیث ہے۔ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مردے قبروں میں ہوتے ہیں، مَلْ مَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّصِ، ان کی حالت اور کیفیت کیا کہ بچوں کو اٹھا دو یا کہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، میں نے بولا اڑ جانا پتر اٹھ جانا نہیں رہا، پشتو سمجھ گئے کچھ بیٹھ کے سامنے بیٹھنے کی تمیز بھی تو نہیں ہے، نا آپس میں لگے ہوئے اٹھ جاؤ گیا بڑے حضرات درشی پڑھ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا مَلْ مَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّصِ، یہ جو میت، یہ جو مردہ ہے قبر میں، اس کی مثال اس ڈوبنے والے کی سی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ آقا فرماتے ہیں یَمْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اب او اخ او ام او صدیق او کما قال علیہ السلام، یہ مردہ قبر میں جا کر انتظار کرتا ہے، میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا عزیز، میرا دوست کب میرے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرے گا۔
حضور فرماتے ہیں اذا لاحقت ہو، جب زندہ مومنوں کی طرف سے تحفہ پہنچتا ہے ثواب کا. اب دوسری حدیث جوڑنے لگا ہوں صاحب. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا. زندوں کی دعا کی برکتوں سے اس مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کان حب الیہ من الدنیا وما فیہا. اتنا خوش ہوتا ہے وہ بندہ، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا دنیا و ما فیہا کی کسی نعمت کے ملنے پر وہ کبھی خوش نہیں ہوتا. پھر وہ سوال کرتا ہے من آئین لی ھذا، یا اللہ یہ کرم کا نور مجھے کہاں سے میسر ہے؟ پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے علیم و خبیر کی طرف سے باستغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے. آج تیرے بیٹے نے تیری مغفرت و بخشش کی دعا کی ہے. یقیناً آج کی یہ محفل جس میں ایک کیفیت ہے، اور میں بہت کم محافل میں ہمیں اتنا سکون آتا ہے. اللہ تعالیٰ خالد حسین خالد صاحب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. خوب محبت میں عشق میں ڈوب کر پڑا. آپ نے بھی خوب محبت میں ڈوب کے سنا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عشق رسول یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. لوگ چرسیں شرابیں یہ نشے کیوں کرتے ہیں؟ سکون مل جائے. یہ تو جسے یہ لذت عشق ملی ہوئی ہے نا، درد ملا ہوا ہے، یہ تو اس سے پوچھو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات کی کسی نعمت میں اتنا چسکا اور لذت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کے عشق میں رونے کا ہے. اے اہل سنت و جماعت، اس میں مت دیکھو کہ کسی کی لمبی داڑھی اور بڑا سی پگڑی ہوگی تو تبھی ہے. یہ کام ہے اہل سنت پہ اللہ کی قسم. اور کھیتوں میں کام کرنے والے عام زمیندار ہوتے ہیں پر عشق میں اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ذوق سلامت رکھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس جگہ حضور کی محبت میں ایک کیفیت آئے، تڑپ آئے، وہاں میرے رب کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ اور پھر گھنٹہ سے بھی زیادہ گھنٹوں ہو گئے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، قرآن ہو رہا ہے، حدیث انشاءاللہ بھی بیان ہوگی، درود پڑھا گیا، میرے نبی کی نعتیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہو یہ سارا آخر میں جب ہم کہیں گے یا اللہ یہ ثواب حاجی ابراہیم صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضرت محترم جناب حاجی ابراہیم اور روم و مغفور کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کیا سمجھتے ہو کہ میرا اللہ ان کی قبر پہ کتنی رحمت نازل فرمائے گا؟ ہائے ہائے. اولادیں اللہ سب کو دیتا ہے. اللہ کرے منہ تے کانڈ دیے. کئی منہ پہ پڑے بابا جی جانا بابا جانی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب باپ گیا تو ابھی 40واں نہیں ہوتا، اس کی پراپرٹی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. ہم نے یہاں بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے، ان کی اولادیں ابھی 40واں ابے کا نہیں ہوا کہ کیس دائر ہو گیا میرے ابے کی فلانی پراپرٹی میرے نام کرو، فلانی میرے نام کرو. مزہ نہیں آ گیا کہ یہاں بیٹوں نے مل کے کہا آؤ تینوں بھائی مل کے اپنے ابے کو تحفہ بیچتے ہیں. ہاں، اور وہ تحفہ بھی کیسا ہے؟ سرکار کے میلاد کا تحفہ، سرکار کے ذکر کا تحفہ. تو پھر مجھے چونکہ ہم نے آج بات میرا خود بھی ایک طبیعت، آج ویسے بھی جمعہ ہے، جمعے پہ عام مسلمان پہ بھی کیفیات ہوتی ہیں. ہاں جی، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم بھی اتنے گئے گزرے مرے مکے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارا بھی بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے. تو اس حوالے سے یہاں بیٹھ کے کیفیت بنی ہے. میرا بھی دل کرتا ہے آج سونے آقا کے حسن و جمال کے تذکرے شیئر کرتے ہیں. اور اصلی بات یہ ہے کہ سب سے اولا ہماری زبانوں سے یا رب کا کلام یا نبی کی نعت یا میرے اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے ہماری زبانیں معمور ہوں گی. اس لیے ذرا مل کے نبی کی نعت سے اپنے لبوں کو جنبش دو، اپنی زبانوں کو معطر کرو اور مل کے کہہ دو سب سے
سب سے سب سے مخلوقات میں سے حضرت انسان کو فضیلت عطا فرمائیے. تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ کی کل مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کے نبی ہے. اللہ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے. ساری کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کے نبی ہے. سب سے بڑے 1.25 لاکھ نبی اونچا، سب سے بڑے 1.25 لاکھ نبی حسن و جمال میں ان جیسا کوئی نہیں، علم و کمال میں ان جیسا کوئی نہیں، عقل و دانست و شعور میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. کل مخلوقات میں سے 1.25 لاکھ کو چنا گیا. اور اے سب سے اولا پڑھنے والے، تو مسکرا، تو جھوم جا کہ 1.25 لاکھ میں سے اللہ نے صرف ایک کو چنا ہے. اور وہ کون ہے؟ زہرا کا بابا، حسنین کا نانا. نام کرتے ہیں 5 مار ویسے سکھ کرتے ایک دفعہ تاکہ تھوڑا سا اس کو 5 نمبر ہو. زہرا کا بابا، حسنین کا نانا. زہرا کا بابا، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا. تیرا میرا نبی سب نبیوں کا پیر، مولا علی کا پیر. وہ میرا تیرا نبی کہ جن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے کوئی کائنات کے نبیوں میں سے بھی چن کے سب کا بادشاہ بھی بنا دیا، سب کا امام بھی بنا دیا، سب کا سردار بھی بنا دیا. تو پھر حق بنتا ہے نا کہ ہم مل مل کے کہیں کہ سب سے سب سے یاد رکھو لوگوں، تمام اہل سنت و جماعت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے. یعنی جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ فقہاء ہوں، چاہے وہ متکلمین ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے وہ مفسرین ہوں، ان سب کا اس بات پر اکٹھ ہے، اجماع ہے کہ اللہ کی کل مخلوق میں اللہ حسن میں سب سے زیادہ حسین اپنے نبی کو بناتا ہے. ذہن حضر سارے ہمیں تقسینا وہ جڑے نعرے لالے سے ہون لائے ہون ٹائم آئے ہو جائے سب سے بھائی ابھی نہیں جب بھولوں گا تو پھر لگانا سب سے سونا اپنے دور میں اللہ کا نبی ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبیوں میں کبھی کوئی کانا پیدا نہیں ہوا. مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں. یہ جڑے میں جو تاجدار ختم نبوت ایسے صرف نے تساں رسمی یاد کیتا ہے، تانوں پتہ کوئی نہیں، ککھ بھی جج کوئی نہیں کہ کتھے لانا تے کتھے نہیں لانا. ہن اے بھی تے تانوں سمجھ نہیں آئی کہ کتھے منہ تے جُتی مار کے آنا. کہ میں کی گل کہی ہے پھر جملہ کہہ رہا ہوں
اس لیے اللہ کا کبھی کوئی نبی، اللہ کے کسی نبی میں کبھی کبڑا کوئی نہیں ہوا، کبھی ڈنگا کوئی نہیں ہوا، کبھی کاں کوئی نہیں ہوا۔ ایک کانا نبی نہیں ہو سکتا، وجہ نہیں سمجھ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو مرزائیوں لانتیوں نے اپنا باپ وہ مرزا قادیانی اس کانے پیڑے بدماش کو اپنا نبی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی شکل دیتے کتا بھی نہ ملتر اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی اپنے دور میں سب حسینوں کا سلطان ہوتا ہے، سب حسین ایک طرف ہوں، نبی کے سامنے جب آتے ہیں۔ اور اب اگلا جملہ بولوں، کائنات کے اندر جس چیز کو حسن کے استعارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اللہ نے میرے نبی کے سامنے اس ہر حسن کے استعارے کا سر جھکایا ہے۔ کسی کو سونا کہنا، کوئی کہتا ہے میرا یار چند ورگا، یعنی چاند استعارہ ہے حسینوں کے لیے۔ میرے محمد عربی نے انگلی کا اشارہ کر کے اس کا کلیجہ چیر کے بتایا یہ حسین ہے، ہم حسینوں کے بعد یہ سورج ایسے جلال و جمال والا ہے کہ کسی آنکھ میں جرأت نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر بھی اس سے نظر میں لا سکے۔ ذرا میرے حضور کے حسن کو دیکھا، ادھر میرے آقا آتے یہ بادلوں کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا۔ اگر جملوں کی قیمت لگانے کا یہاں مارکیٹ ہوتی نا، یا یہاں پر یہاں کوئی دکان ہوتی، خدا کی قسم یہ میرا جملہ لاکھوں کروڑوں کا تھا جو تم نے مس کر دیا ہے یار۔ اپنی اپنی سوچ ہے نا۔ روایت تو اتنی ہے کہ جب حضور دھوپ میں جاتے تو ہمیں ہمیشہ حضور کے اوپر بادل، بولو بادل۔ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یہاں بادل سورج کے سامنے آتے ہوں یا سورج بادلوں میں آتا ہو۔ ایک عاشق کرتا، اس نے کہا نا یہ بادل نہیں دوڑ کے آتے، یہ سورج جب دیکھتا ہے کہ مجھ سے بھی سونا آ رہا ہے، وہ کہتا ہے اور میں اس کے سامنے کیا چمکوں، شکل چھپا کے ہجے تو میرا ہو دل پر نہیں تکیا، ہو جنو بیک کی چمی شری ماوے ادھی راتی دی چڑیا ہوئے جد بخ تو نقاب ہٹاوے۔ پھولوں کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہماری نزاکتیں بڑی ہیں، اس لیے لوگ ان کو چھوتے بھی نہیں ہیں کیونکہ چھونے سے بھی ان کی نزاکت میں کمی آتی ہے۔ لیکن یہ بھی اگر سرور سی بات ہے، ایک دفعہ جب کلی سے پھول بن جائے پھر پھول مرجھا سکتا ہے، واپس کلی نہیں بنتا۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا آپ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں رب کی قسم یوں لگتا تھا حضور بولتے ہوں تو پھول اور جب خاموش ہوتے ہوں تو واپس کلی۔ غنچہ کے گلگشت دیگر غنچہ نگر گد قربان پر لبے یار کہے غنچہ کہے غنچہ۔ ہمارا نبی کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدے کے قاتل لوگ ہیں، وہ رسول کی شان رسالت کے مجرم لوگ ہیں جو نبی کو اپنے جیسا کہتے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب سوالات نبیوں میں کسی نبی کی یہ پاور نہیں کہ وہ حضور جیسا خود کو کہے یا حضور جیسا خود کو بتلائے، اور نبیوں میں کوئی نہیں تو پیڑی بوتھی والے مولویوں میں کدھر آ گیا میرے نبی جیسا؟ اس لیے آپ کے سامنے خالد حسن خالد اعلیٰ حضرت قاسم بریلوی کا کلام پڑھ رہے تھے، لم یات نظیر کا فی نظر
شہر دو سر آ جانا. یا رسول اللہ آپ کی نظیر، آپ کی مثال، آپ جیسا کائنات میں رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. کائنات میں رب نے تو جتنے بھی نبی آئے وہ سب حسین تھے، ہمارا نبی حسینوں کا سلطان تھا. ہائے ہائے تو پھر میں کیوں نہ پڑھوں کہ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے بلا، نہ بن سکی ہے مثال تیری. وہ ایک دفعہ کچھ مشکنڈے مجھے ملنے آئے، سمجھتے گئی ہو سو مدرسے میں کو بانچی چلی، ان میں ایک دو خطیب بھی تھے. کیا لگے جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، آپ ادھر تقریر کرتے ہیں پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ ایسے منہ اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے لوگ تو سواد مست ہو کے پڑھنے لگتے ہیں. میں نے کہا اصل میں ہمارے لوگوں کو چسکا ہے نا عشق والا. وہ گل سنو جنہیں تڑکے لی دال کھا دی نہ ہوئے، انہیں قدم ہوٹل دے آکھنا در تڑکا لائی. جنہیں پسیاں پسیاں کھان دے رہے ہیں انہیں تڑکیاں دے چس کا کی پتا، اور جنہیں مجھ جناب مسیحیاں خوشیاں مار دے رہے ہیں انہیں محمد دے عشق دیاں لذتاں دا کی پتا ہے. عمل ہمارے کمزور ہوں گے، ہماری داڑیاں چھوٹی ہوں گی، بے شک ہم نے اعتراف کرتے ہیں، مجھے اس بات کے اعتراف ہے کہ ہماری کمزوری ہے، ہم سے نمازیں شاید رہ جاتی ہیں، ہماری داڑیاں شاید پورے سائز والی نہ، سب کچھ ہے، پر قسم اللہ کی ذرا چیک کرو نا، اگر کوئی ہے کسی کے پاس تھرمامیٹر، یہ جو مرضی ہو جائیں پر حضور سے یہ مخلص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ذرا آواز آوے نہ بن سکی ہے مثال تیری، جواب تیرا. یار بات سنو، میری یہ نعت پہچان ہے. مجھے تب لگتا ہے کہ فرشتوں نے اگر قبر میں پوچھا، اللہ نے ہمت دی، بھئی انسان توقع کر رہے، اپنی تیاریاں تو کر رہے، واللہ عالم ادھر کیا حالات ہوں گے، لیکن اللہ نے اگر توفیق دی نا تو انشاءاللہ جب فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، اگر ہمت ہوئی تو پھر کہہ دیں گے فرشتوں آپ بھی پوچھتے ہو، ساری زندگی یہی تو پڑھتے رہے تھے، نہ بن سکی نہ بن سکے نہ بن سکی ہے حسن کی لطافتوں نزاکتوں کو بیان کرنے کے لیے کس کو بیان کیا جاتا ہے؟ پھول. میرے یار دا گل رخسار گلاں ورگا، میرے محبوب کے ہونٹ پھولوں ورگے، کہتے ہیں کہ نہیں بولو، میرا یار بولے تو خوشبو بکھرے. ایک گلاں ہوندیاں نے، کائنات میں رب نے صرف ایک ہی یار ایسا بنایا ہے کہ جب وہ بولتا تھا تو واقعی پھولوں سے بھی عالی شان قسم کی خوشبو زیادہ بکھرا کرتا. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان شخص ہیں، بکریاں چراتے ہیں، اپنے خالو کے گھر میں رہتے ہیں، دور مدینے کے مضافات میں. اللہ کا کرنا ایک دن بکریاں بھول کے نہیں ادھر مدینے کی طرف نکل رہے ہیں. بکریوں کو تلاش کرتے کرتے شہر مدینہ میں داخل ہوئے، سامنے دیکھا تو مہتاب طیبہ چمکتا ہوا نظر آیا.
دیدہ کور نہ ہو اگر، لفظ بولا ہے جن کو اردو آتی ہے وہ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں، باقیوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیدہ کور کہتے ہیں انا، دیدہ کور اگر نہ ہو، انا نہ ہوئے، تو پھر کون ہے کہ جو اس حسن کامل و عالی کے سامنے سے نظریں چرا کے بچا کے بچ کے جا سکتا؟ اس لیے تو حضور کی ایک صحابی ہیں، جب یہ مسلمان نہیں ہوئی، پر جب حضور کو دیکھا، کون والا؟ حضرت ام معبد۔ بھئی حضور ہجرت والی رات، ہجرت کو جب آپ گئے نا تو راستے میں تھوڑی دیر کے لیے اس بڑھیا کے گھر میں اترے، پوچھے یہ بکری کا دودھ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو بکری دودھ کے قابل نہیں ہے، بیمار ہے، بکریوں کی طرف باقی جا نہیں سکی، گھر میں کھانے کو ہے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر سے کہہ دو اگر یہ اجازت دیتی ہے تو ہم دودھ نکال لیتے ہیں۔ کہنے لگی نکال لیں۔ فرمایا اچھا پھر برتن لے آؤ، نہ جانے آج اس بڑھیا کو کیا ہوا، اندر سے بڑا سا پیالہ لے کے آ گئی۔ میرے نبی نے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، بکری کا دودھ اترا، سرکار نے بکری کے اس دودھ کو دھوا، اور جب بڑا پیالہ بھر گیا تھوڑا سا خود نوش کیا، باقی چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ یہ 61 سالی کا زمانہ تھا، وہ گھر والوں کے پورے ریوڑ سے اتنا دودھ نہیں ملتا تھا۔ شام ہوئی، جیسے ہی ابو معبد اس بڑھیا کا شوہر بکریاں چرا کر واپس آئے، آج آنگن بدلا بدلا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ کیا قدم رکھا میرے محبوب نے میری گلی میں، دل کی کلی مہک کر بولی کہ وہ آئے ہوئے ہیں۔ نہ جانے آج اسے کیا رنگ نظر آیا کہ میرے مصطفیٰ کریم جب اس حجرے سے واپس چلے گئے، کہنے لگا بڑھیا لگتا ہے کچھ انہونا ہوا ہے میرے جانے کے بعد۔ کہا کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگا جیسے ہی میں اپنے اس علاقے میں آیا مجھے کیفیت مسعد و سرور کا سامنا کرنا پڑا، مجھے عجیب قسم کی خوشی اور خوشبو مہکتی ملی۔ کہنے لگی شور نامدار سچ پوچھ تو یہاں ایک کرم نواز آیا تھا، کرم فرما آیا تھا، کرم نوازی فرما کے چلا گیا ہے۔ پوچھا تھا کون کا، نہ اتا پوتا پوچھا نہ پتا پوچھا، کوئی مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ میں پوچھتی آئے کدھر سے ہو، جا کدھر رہے ہو۔ کہا تو پھر میں کیا سمجھوں میرے گھر میں کون آیا تھا؟ کہا رک میں بتاتی ہوں، حلیہ جو دیکھا وہ عرض کرتی ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر البداۃ ملیح الوجہ لم تعبہ سجلہ ولم تضر بہ سالہ، قسیم وسیم نسیم جسیم فی عینہ تاج وفی اسفارہ بطف احول اکحل ازج اکرم۔ اب یہاں جو جملہ میں جس کے لیے میں آپ کو لے کر آیا ہوں اس جملے کو بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کہنے لگی او میرے سرطان، آج ہمارے گھر میں ایسا بندہ آیا ہے ظاہر الوداۃ ملیح الوجہ، جس کا ظاہری دل ٹول بڑا پیارا، جس کا چہرہ ملیحی۔ یہ ملیحی چہرہ کیا ہوتا ہے میرے سیدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب؟ آپ نے فرمایا پتر یہ ملیحی چہرہ اس چہرے کو کہتے ہیں کہ جس پہ نظر پڑے بندہ آگے گزرے دل مجبور کرے کہ ذرا مڑ کے دیکھ پھر کیسا لگتا ہے۔ بھائی کون ہوتا ہے ملیحی چہرہ؟ جیسے بندہ ہزاروں آپ روڈ پہ جاتے ہو، ہزاروں لوگ آمنے سامنے سے گزرتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہو بندہ گزرتا جاتا ہے، پر جب آپ کا دل آپ کو کہے ذرا تاکہ یار کتنا سونا ہے، سبحان اللہ کی آواز ہے، دل کہے اس کے ہونٹ کتنے پیارے، اس کے رخسار کتنے پیارے، اس کی ناک بینی کتنی پیاری، اس کے ابرو کتنے پیارے، اس کی آنکھیں کتنی پیاری۔ سبحان اللہ کی آواز آتی رہے۔ ایسے چہرے کو کیا کہتے ہیں؟ ملیحی چہرہ۔ تو کہنے لگی ملیحی چہرے والا بندہ آیا تھا، لم تعبہ سجلہ ولم تضر بہ سالہ، نہ تو لمبی توند جو بری لگے نہ چھوٹی توند جو بندے کو خراب نظر آئے ہیں، کیا تھا؟ احولو اکحلو، اوئے ہوئے یہ سفید اور سیاہ آنکھیں، مدبری آنکھیں، زجوں اکرن و باریک ملے ہوئے ابرو، آئے ہائے ہائے۔ اب آگے سنو ذرا، آگے سنو۔
قسیم وسیم نسیم جسیم، اے بہترین ہر عضو اپنی جگہ اپنی مثال آپ، وسیم خوبصورت چہرہ، نسیم وہ یہاں سے گزرتا گیا خوشبوئی بکھیر کے جاتا گیا، جسیم ایسا جسم کہ بس بندہ قربان ہو جائے۔ اب ذرا میں کہہ رہا تھا تو میرا نبی وہ سونا ہے، تم سا ہسی اے جان جان دیکھا نہیں سنا نہیں، بولو دیکھا نہیں، تم سا ہسی اے جان جان دیکھا نہیں سنا نہیں، تم سانس ہی جہان میں، تم سانس ہی جہان میں، تم سانس ہی جہان میں، ہوگا نہ ہے ہوا نہیں۔ عرض کر رہا تھا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چہرے پہ دیکھا بس دل میں اتر گیا، ہم اپنی بولی بولن لگا۔ ایک بندے نے کہا کہ یہ ملیحی چہرہ وہ ہوتا ہے کہ جو دل میں کھب جائے۔ اور پٹواریو اے لفظ تو بولنے ہونے ہو نا، یہ دل اچ کھبی گئی رہا، اب بولنے ہو کہ نہیں بولنے ہو؟ آنے ہونے یار میں کیا کریں کیا رہا، یار کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے، یار دلت کھبی گیا نا، اور میں کیا کروں؟ تو دل میں کھب گیا ابو قرصافہ کے وجہ سے۔ ہائے حضور کے عشق میں جو مست ہو جاتا ہے نا، تو پھر ان کی یہ ادائیں ہوتی ہیں، جس سمت دیکھتا ہوں تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جس سمت دیکھتا ہوں قدرت جمال خدا اگر کسی نے دیکھا نہیں، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو۔ پھر سچے جو عاشق ہوتے ہیں ان کو ہر طرف اپنا ہی معبود نظر آتا ہے۔ ابو قرصافہ صاحب پہلے دن کیا گئے، پہلے دن تو بکریاں بھاگ گئی تھیں، اگلے دن خود بکریوں کو بھگا کے دے، سمجھ آئی؟ بہانا ہوتا ہے نا، بکریاں وہ کدھر آ گئے، وہ بس بکریاں آ گئی ہیں، آ گئے کتنے بکریاں آئی ہیں، آج سونے ہم خود لے کے آئے ہیں۔ بس حضور کو دیکھا، نگاہ پڑی، چلے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عشق، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں جیسے عشق وہ آگ ہے وسیع، بجھتی نہیں ہے یہ اکثر لگے گی، یہ لگ جائے نا تو دعا کرو لگ ہی جائے۔ آئے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو تشریح کی ہے نا اس عشق کی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، سمجھ آئیے، سمجھ آئیے؟ اس کی وجہ یہ کہ میرے سرکار نے فرمایا جس آنکھ سے مکھی کے پر جتنا آنسو محبت رسول میں نکل آیا، اس پر جہنم کی آگ کا دھواں حرام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وعدہ بے یار ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے، کتھے جلنے؟ جہنم وچ، قبر وچ، جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق
سبحان اللہ کی صدا نہیں لگا؟ یا تو آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس کو مس کر دیا. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. چلیا مٹڑویاں نو کے پتا، اس چلی کمپنیاں کے پتا کہ ایسی سنی مڑ کے فوکس عشق رسول دے کیوں رکھنے ہیں؟ ان کو کیا پتا؟ اللہ کی قسم اگر ان کو چسکا آ جائے نا تو یہ حصے نکلیں ہی نہیں. ان کو یہی تو ابھی تک پاگلوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک کیا مسئلہ کہ جی چنڈیاں لڑاؤ، لیٹاں چلاؤ، نعرے مارو، ایک اور طرف پتہ نہیں نہ چلیا. وہ کسی نے کہا تھا نا اس عشق نے چایا کر کے تھیا تھیا. ہاں یہ عشق کیا چیز ہے ذرا آپ سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں. حضور کے ایک صحابی عبداللہ الحمار ان کا نام ہے. حضور کی ہر ادائی سنی ہے، پر جب حضور مسکراتے تھے نا تو کسی نے وہ غالباً وارسی کا کلام ہے نا، تبسم کیا تو چاندنی بن گئی. کہ جب حضور مسکراتے تھے یوں لگتا تھا جیسے چاند کی چاندنیاں. یہ بھی ویسے نہیں کہ یہ بھی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا تبسم النبی، جب حضور مسکراتے تھے تو خارج من فیہ نور یتلألأ الجدر، حضور کے منہ سے نور کی شعاعیں نکل کے دیواروں کو روشن کر دیا کرتی. کیا بات کر رہا تھا؟ سوچو کیا بات کر رہا ہے جی؟ نہیں خیر آ جائے گی، میں اسی لیے رک جاؤں گا. یہ 10 ہوتے میں ہے جی. میں یاد کر رہا تھا کہ یہ جو عشق رسول کی لذت ہے یہ عام لوگوں کو پتا. حضور کے صحابی عبداللہ الحمار، یہ لفظ وہ صحابی رسول ہیں، حضور کے عاشق ہیں، تو ہر صحابی نے حضور کی کسی نہ کسی ادا پر مست ہوتا ہے. اور حضور کی جو تبسم کی عادت ہے نا، والا حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آئے آئے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، وہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، تبسم کی عادت پیدا اس تبسم کی عادت پیدا. میرے نبی کا ہر صحابی میرے نبی کی کسی نہ کسی ادا میں مست تھا. لیکن یہ جو میرے آقا کا صحابی حضرت عبداللہ الحمار ہے، یہ میرے نبی کی مسکراہٹ کے عاشق تھے. یار ایسی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو مزہ آنے لگا. حضور کو آتا دیکھتے، حضور قریب آتے، کپڑے امامہ جو پہنے بس یہ اور دیکھتے ہی نا زمین پہ لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو، مٹی میں گلدن لگ گیا. اچھا حضور ان کو دیکھتے دیکھتے حضور مسکرا پڑتے، یہ اٹھتے کپڑے جاڑتے چل پڑتے. ایک دن حضرت عمر سے ناراض ہے، یہ گرے پکڑ تو کیا بنایا ہوا ہے یار،
روز حضور نے تو ٹہنے کپڑے ہے مٹی اٹھانے سیدھا ہو کے بے انسان نے کیسی گل کر رہے ہیں ان کے آنسو کے بھائی بڑوں کا ادب کرتے تھے نا. عرض کیا عمر فاروق یہ بتاؤ اے جناب عمر یہ بتائیں کہ جب میں یہ کرتا ہوں تو حضور نے بھی مجھے کبھی کچھ کہا ہے؟ حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور تو بس مسکرا پڑتے ہیں. وہ تو رحمت للعالمین ہے. تمہیں تو خود احساس ہونا چاہیے نا کیا کرتے ہو. وہ تو رحمت للعالمین ہے. انہوں نے کیا کہنا ہے؟ ہائے آپ نے آہ بری فرمایا عمر رب کعبہ کی قسم یہ ساری حرکتیں اسی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہوں سلام. جناب ابو قرصافہ روزانے لگ گئے میرے نبی کی زیارت کرتے آگے گزر جاتے. اب ذرا ایک مزے کی یہ واقعہ میں نے اس دن پڑھا ہے دلائل النبوہ کے اندر. پہلے اور ذہن میں تھا کہ ایک اور آگی روایت میں اس کو ساتھ ملا لیتا. ایک دن یہ بکریوں کو یہ پہلے دن کی بات بتا رہا ہوں. پہلے دن بکریوں کو لے کے آئے. حضور موجود نہیں تھے. اسی جگہ ایک گھاٹی میں بکریوں کو روکے رکھا. شام تک ادھر انتظار کرتے رہے. شام کو گھر گئے. بکریاں بھوکی پیاسی. بکریوں کے پیٹ ملے ہوئے بھائی داڑھی ساری کھانے کوئی نہیں بنتا. بندہ خود وہیں بیٹھ کے انتظار کر رہے بکریوں کو بھی وہیں رکھا ہے. تو جس خالہ کی بکریاں چراتے تھے اس نے اور ماں نے ڈانٹا کہاں چراتے رہتے ہو یہ بکریاں سارا دن کدھر چراتے رہے ہو بھوک سے اس کا پیٹ. اب اگلا جملہ سنو گے آپ کو پتہ ہے یہ عشق بڑا غیرت مند ہوتا ہے. عشق بڑا اور اقبال کا فلسفہ عشق اپنا اقبال کا فلسفہ ہے عشق اور عام لوگوں سے. عام لوگ کہتے ہیں کہ عاشق کو عشق ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں محبوب کو عشق ہوتا ہے. یار مہربانی فرمائیں آ گیا. وہ کہتے ہیں عشق ادھر سے آتا ہے ادھر سے نہیں جاتا. تو اب خود ذرا سوچو اگر اقبال کے فلسفے پہ عمل کریں تو قرصافہ کا دل دھڑک رہا ہے تو آمنہ کا لال محبت نہیں کرتا ہو. یہ عشق بڑا غیرت مند ہوتا ہے. یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کو تانا ملے. تن پتہ ہے نا کہ لوگ تان دے کپڑے لا کے سڑ دیتے ہیں کہتے ہیں ادھر تانا مارے لے پھاڑو. اگلے دن پھر آئے بکریاں لے کے. ہون اولیاں جڑا بولیا تے قسم سے پھر میں ناراض ہو جانا. رات کو واقعہ تو ہو گیا نا جو ہوا. اگلے دن آئے نا پھر بکریاں لے کے. سرکار نے دیکھ کے مسکرایا فرمایا بکریاں بھوکی تھی. اللہ کے نبی نے بکریوں کسی پہ نظر ڈالی کسی پہ ہاتھ ڈالا. ابو قرصافہ فرماتے رب دی قسم میں سکیاں پہاڑیاں تے پھیر کے لے جاتا شامی موٹیاں تازہ. اما کہندی ہن چلا کے آندی نہیں. تو ایک دفعہ مسئلہ پیش آ گیا کہ مکھی چاہ بیٹھتے ہوئے تو اس نے کہہ کرو آگے ڈبو کے کڑ کے پی لو.
وہ ایک بابا مسئلہ فقہ ہے ہی ہے پر آشنا تے مجذوبت اپنے کے نال اس بابے آگے مولوی جی کیا بانے ہو اس آگے ایک بانے افرانی کتاب چے لکھے اس کی گال سونا تے ایک ویرے توڑیاں جڑیاں نا تبھی نہ پوچھا تھا اس آکھیا او مکھیاں مدینے دیاں سن مولوی جی او مدینے دیاں مکھیاں سن جڑیاں انہاں فضاواں وچ گھومدیاں سن جتھے فرشتیاں دے نور ہوندے سن محمد دی ساواں دی خوشبو جتھے سرکار دے ساواں دی خوشبو ہوندی سن او مکھیاں اوتھے اڑ کے پھر مکھیاں آون تے پھر کیڑا بندہ کڈ کے سٹے او پیوے نہ میری گل سنو ہے کوئی بڑے لمحے ٹولے مسئلے نہیں نے کدی ورا کدی کوئی محبت کی گل سن لیا کرو بس سجنا سمجھیا نہیں ہے اے کیڑیاں بکریاں کوئی جناب والا کوٹ نے گجراں دیاں سن اے بکریاں کیڑیاں جناب اپنا مری دے تے کونے پہاڑی علاقیاں دے جناب لوکاں دیاں سن بکریاں او اے بکریاں بھی تے ابو صافہ دیاں سن نا اے بکریاں بھی تے مدینے دیاں سن ہیں کہ 3 مہینے خلقت رچی ویکھ یوسف کا نہیں اور اگر کنعان کے یوسف کو دیکھ کے 3 مہینے بندے رج سکتے ہیں تو محمد کے حسن کو دیکھ کے مدینے کی بکریاں نہیں رکھ سکتے ابو گرصافہ کے دل میں عشق رسول کے جرار جل گیا اور آپ کو پتہ ہے پیار جس سے اگر بندہ اس کے ذکر کو موقتاً کرتا ہی رہتا ہے جب بھی کبھی گھر میں بات ہوتی ہے آپ کے منہ سے حضور ہی نکلتے ہیں حضور کا ہی ذکر ہوتا اور بڑوانڈے ہون سمجھ آئیے سنیا دی زبان تو ہر وقت نبی نبی کیوں نکلی جا رہا ہے بات تو یہ ہے نا ہم حضور سے پیار کرتے ہیں اس واسطے ایسی میرے خیال میں تقریر جس مرضی موضوع پہ کر رہا ہوں نا حضور دے ذکر آنا ہی آنا ہے صرف حضور دے ہی نہیں اے ہون اگلا کام ہے تک کہ صرف چہرے تک گا صرف حضور دے ہی نہیں حضور دے بچیاں دا بھی ذکر آنا ہے صرف حضور دے ہی نہیں سرکار دے جگر دے ٹکڑے سیدہ زہرہ دا ذکر بھی آنا ہے ایک ایک ہو سکتا ہے میں اس دن سے الکوڑ گیا میں کہ میں نے تقریراً بلان تو کرو اس بندے نے آکے علی دا نام لینا ہی لینا ہے یہ الٹے ہو گئے مولویوں کے پیٹ کی جناب آنتے ساری آپس میں جال کی طرح بنی جائے نا یہ پھر جو مرضی کر لیں اس عوام کے دلوں سے علی کا عشق نہیں نکال سکتے اللہ آپ کو اور سلامتیاں کہ کسی کی پکڑ کے کار میں بیٹھوں میں بٹھا کے داسو سجنہ تن کے کسی بٹھا کے تیرا ذہن چپ پایا ہے وہ اسد کیا نام ہے اس کا وہ جو کیا آپ لوگوں کو جناب کسی نے گھر میں بٹھا کے بریف کی ہے کہ جس ویلے ذکر ہوگا تے علی کا نام کرو شاہ عبدالرحمت دستلوی کہتے ہیں اسے علی دے مخالفت منافقت بہت زیادہ کرتے سن رب نے فرمایا جا علی محمد دیاں یاریاں تے قرابت داریاں دا صدقہ اسی ہر مومن دے دل سے تنوں پا چھڑ دے ہیں اور کسی دے نعرہ لگے نہ لگے تیرا نعرہ جم جم لگنا ہی لگنا ہے نعرہ اس واسطے ایک فتنہ ہے ایک شیطانی ہے ایک لگتا ہے شیعہ ہو گئے تیرا پیو ہو گیا شیعہ بردے کا پتر بنا شیعہ ہو گئے ذلیل کے بچوں مولا علی کے ذکر سے طبیعتیں تمہاری خراب ہوتی ہیں تو پھر کہتے ہو کہ یہ شیعہ ہو گئے اور شیعہ نہیں ہوتا بندہ علی دا نام لین نال علی دا نام لین نال بندہ پکا مومن ہو جائے جنتی ہو جائے شاہ یہ جو حضرت خواجہ غریب نواز ہے جس ویلے بندے انہوں بیعت کرتے سن کہتے ہیں تسبیح ہے جی نہیں حضور ہے فرمان اور کونے پہ کہتے ہیں 500 بار پڑھ یا علی یا علی وہ بھی شیعہ سن شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین
دی پناست حسین سرداد نداد دستر دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین وہ بھی شیعہ سن اے آدھر جو ہو رکھیا اے گولڈا شریفہ تو وہ کہ کہندے ہیں حب نبی میرے لیے حب نبی اے میرے لیے اپنا نام نہیں لیا مہر کہندے ہیں پیار نو وہ کہتے ہیں نبی کا پیار علی کا پیار ہے علی کا پیار نبی کا پیار ہے دلیل کیا ہے لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں مابین کیا اس لیے پھر ان کے پوتے کی زبان سے یہ جاری ہوتا ہے منظر فضائے دہر میں سارا صرف مولویاں دی محدود جی مخلوق ہے بغیرت قسم دی کہ جنہی اے نا سن کے انہوں نے چہرے اندر رنگ اڑ دیں باقی اللہ دی قسم ہے ہر مومن دا چہرہ ہے نا سن کے خوشی نہ لکھو گے میں نا لے نے محدود جے بغیرت نہ دی جڑا علی پاک دے نا دے جس دے چہرے دے زاویے چہرے ہوں اے رنگ بدلنا ہے جنہاں اے موبائل ہے میرے کو ایک موبائل ہے اس میں جو ایک فوٹو آنی کر کے تو اس نے کوئی 17 رنگ بدل دے ہینج مارو تے اور ہینج مارو تے اور ہینج مارو ایک دم کالا بھی ہو جاتا ہے کدے بلیک اینڈ وائٹ تے کدے رنگ تیز تے کدے ہلکا تو میں کئی بار وہاں سے ٹھہرنا تو اسے رنگ بدل دے جانا میں نا واہ واہ جتنی منکر دے سامنے علی پاک دا رنگ دوست چہرے دے رنگ دے اتار تے چڑھا اور عاشقاں دے چہرے یاد رکھو مسلمانوں قبر قیامت علی دے بچیاں دی ہے حضرت ابو بکر صدیق تو مروی حدیث سے جو اعلیٰ حضرت طالب علمی نے مطلب کمرین میں لکھی حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اس کے راوی ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو جاتے ہوئے ٹکٹ علی عطا کرے وہ یار علی دے علی پاک نے انہوں دے بچے نے غوث پاک کی شان دے کیا غوث پاک فرماتے ہیں بندہ ساڈا ہوئے مرید میرا ہوئے رب نے میرے نال وعدہ کیتے میری ساری زندگی کی عبادتاں تے ریاستاں دا عبدالقادر ہوئے تیرا جہنم جاوے مینوں قبول ہی نہیں ہے آج کی مولا سبحان اللہ تے پھر میں کیوں نہ کہواں واہ واہ میرا وہ شاہ شہاں صدقہ پیر جیلانی اس واسطے جتے فقیر جاسی ہوتے علی دا نام ہی آنے دے علی دیاں پھر بولو علی دیاں پھر بولو علی دیاں بچیاں دا نام ہی آنے تے علی علی کرنا کوئی شیعہ یہ نمازاں پڑھنا کوئی وابی نہیں ہوتا جیاں نمازاں پڑھنے نال کوئی بھابی نہیں ہوتا نا رمالیاں رکھنے نال کوئی بھابی عقیدے نال ہوتا ہے صدر علی دا نام ہے نال شیعہ کوئی نہیں ہوتا شیعہ صحابہ دیاں گستاخیاں نال ہوتا ہے علی پاک دے نعرے لان نال بندہ پکا کچھ یار ہولے نہیں بولنے پکا مومن ہوتا ہے بندہ پکا مومن ہوتا ہے اچھا بات دور چلی گئی تو میں بات کر رہا تھا ابو ورثہ دل میں اتر گیا گھر گئے ابا بات کوئی کرے یہ حضور کا ذکر لیں خیر والد تو نہیں تھا خالو کے گھر میں رہتے تھے خالو بات کوئی کرے حضور کا ذکر لیں وہ تھا یہودی اسے بڑے تب چڑی جگہ ہیں میرے دشمن کا نام میرے گھر میں کیسے ایک دن وہ تب کیا کہنے لگا میرے گھر جانا نہیں محمد کا نام نہیں لینا انہیں کیا رکھو کہارا پاک ہو لے
خالو نے کہہ دیا تو بھی نکل، تیری ماں بھی نکلے۔ ماں نے رات کو سمجھایا، او میرے بیٹے کدھر جائیں گے، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، یہیں بکریاں تو چرائے گا، کچھ میں کروں گی کچھ تو کرے گا، تب زندگی گزرے گی، تب زندگی گزرے گی۔ کہا ماں پھر میں کیا کروں، بیٹا خالو جو کہتا ہے وہ کر لے۔ کہا ماں اللہ کی قسم میں محمد سے مجھے پیار ہو گیا ہے، اور مجھے ایسا عشق ہو گیا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ جملہ ہے، ماں کہنے لگی بیٹا مجھے بھی۔ کہا ماں جی قسم رب کی میں تجھے بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ ماں رونے لگ گئی، ہائے کیسا پتر آ گیا، کیا ہو گیا؟ ماما دیاں پھر گلاں ہونیاں نے، پھر ماں تانے دینے لگی، تیرا باپ مر گیا، میں نے تیری پرورش کے لیے شادی نہیں کی تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو۔ تو کیسا بدبخت نکلا ہے کہ تو اس میرے بڑھاپے میں اسی حرکتیں کر رہا ہے کہ جس سے مجھے بھی یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ رات کا پہر، توجہ، رات کا پچھلا پہر ہوا، آپ نے فرمایا ماں جی ایک قابل حل تجویز ہے۔ کہنے لگی میں قربان جاؤں میرے لال، بول کیا تجویز ہے؟ کہنے لگے کہ تو اور میری خالہ کل دونوں جاؤ، میرا محبوب دیکھ کے آؤ، اگر مڑ کے تم نے آ کے کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گا۔ ماں کی تو جناب نیند اڑ گئی نا خوشی سے، اس نے ذہن میں منصوبہ بنا لیا نا، ایکڑی گل ہے میں کل جاواں گی اپنی بہن نو نال لے کے مڑ کے آؤں گی، کیوں نہیں تیرا محبوب سانو قبول نہیں، سانو چنگا نہیں لگیا تے وعدے دے مطابق اس نو چھڈنا پے گا۔ اے نہیں پتا ہون ہولے نہیں پڑھنا، اس کو نہیں پتا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے جو لکشہ کہتے ہیں نا کہ کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے جھلوا تیرا، سبحان اللہ یار سبحان اللہ۔ اگلا دن آیا، ماں نے اپنی بہن کو لیا ساتھ، دونوں بہنیں آپس میں کہیں باتیں جاتے ہوئے کرتی ہوئی جا رہی ہیں، کہتی ہیں ایک دفعہ دل میں شاید سوچا ہوگے تو ہی مڑ جانیاں جا کے کہنیاں تیرا محبوب سانو قبول ہے نہیں، لیکن دور بڑا چنگا تھا، کہیں جا کے میرے حضور کی محفل میں بیٹھی ادھر تک ہو، شام ہوئی مڑ کے آئے تھے، ادھر سرکار ابو قرصافہ نے اپنی ماں اور خالہ کو بھیجا نا، تے پیچھے ہوتے دیکھے آکھن لگے محبوب تیرا بھی ہے تے محبوب میرا بھی ہے، اے دو بے آکے کہ انہیں سانو چنگا نہیں لگیا تے میرا تے محبوب ہے تے تیرا بھی ہے۔ نہیں سمجھ آئی یار، نہیں سمجھ آئی۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ تیرا محبوب سانو چنگا نہیں لگیا؟ شام کا وقت ہوا، ماں بھی مڑ آئی، خالہ بھی آ گئی، دونوں آئی، گھر میں آئی، اب حضرت ابو قرصافہ گئے، سارے قبیلے والے جمع ہو گئے کہ اب یہ دونوں بہنیں اپنی رائے کا اظہار کریں گی، پھر سارے مل کے کہیں گے محمد کو چھوڑ دے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا اماں یا اماں کیف وجدتی حبیبی، تو نے میرا محبوب کہو جیا پایا ہے، میرا محبوب کیسا لگا؟ ہون سنیو ذرا ماں کیا کر لگی، سوال کس کو پوچھیا؟ تو بولی ماسی، ماں کے ماں سے پہلے خالہ کہنے لگی رأینا رجلا، دونیں مل کے آنکھن لگیاں سیوں بندہ بیٹھ کے آئیاں ماں، اذا تکلم جب وہ بولتا ہے خارج النور من فیہ، اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خود کہتی، یہ
پوچھتے کہ ماں اب بتا میں اپنا یار چھوڑوں یا رکھوں؟ کہ ماں اور خالہ کہنے لگی ابو قرصافہ لا ترکتا ہوں، اگر تو انہیں چھوڑ بھی دے واللہ ما ترکنا ہو ابدا، اساں دو پیڑاں پھیلتا ہے تو چھٹ بھی دے میں اساں انہوں کبھی نہیں چھڑنا ہے۔ میری تقریر مکمل کو چھوڑو، شروع بھی نہیں ہوئی۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے سونا ہمارا نبی، تو ہمارے نبی پاک کی ہر اداب مثال، حضور کا بولنا، حضور کا دیکھنا، حضور کی ناک مبارک، حضور کے لب مبارک، حضور کی زبان مبارک، حضور کی انگلیاں، حضور کے دست کرم، حضور کا سینہ، حضور کا پسینہ، حضور کا سینہ، حضور کا پسینہ، حضور کا مدینہ، حضور کا قلب اطہر، حضور کی روح نظر، سب کچھ حضور کا بے مثال۔ پر خدا کی قسم اس حسن کو چار چاند لگانے والی میرے نبی کی دو آنکھیں تھیں۔ کیا بولو؟ سرکار کی دو آنکھیں، یہ وہ آنکھیں کہ گولڑے کے بابے نے دیکھی نا تو پھر بھول ہی نہیں سکا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ پورا، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بریاں۔ اور اس صورت نو کئی لوگ کہتے ہیں جی اے اس صورت ہے، اس نہیں ہے، اس صورت نو میں جانا تھا، جان آکھا کے جانے جہانا تھا، سچ آکھان تے رب دی شانا تھا، جس شان کو شانا سب بڑیاں تے۔ اور جنہی اگلی گل ہے او کیڑی ہے ذرا او نے جنہی گل کی دی او کیڑی ہے؟ سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی تے جتھے میرے علی جے جنا کہ کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا۔ اور جتھے او سرکارہ جا کے چپ ہو گئیاں، اتھے جا کے انہاں دیاں زباناں چوں نکلیا کہ بڑیاں شاناں میری سرکاراں دیاں، بڑیاں شاناں میری سرکار دیاں نے۔ سرکار وہ دے وہ نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، او آسمانہ دا بادشاہ، وہ آسمانی مخلوق کا چیف منسٹر، جیڑا نام مرضی ہے انہوں دے دو، وہ چیف ایگزیکٹیو کو جو مرضی ہے کو، آسمانی مخلوق کا سردار، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ قلبت مشارق الارض و مغاربہ، میں مشرقوں میں گھوماؤں، میں مغربوں میں گھوماؤں، فواللہ ما رأیت مثلہ ابدا، اللہ کی قسم ہے میں محمد جیا سونا کائنات وچ تکے رہی کوئی ہے۔ تو پھر آؤ پھر ماریے نعرہ تے ایسی بھی گل مکائیے، اتنا بس ثواب کمانا سی بھئی۔ سرکار کا ذکر ہوا، مولا علی کا ذکر ہو گیا، غوث پاک کا ذکر ہو گیا، دیگر ولیوں پاکوں کا ذکر ہو گیا۔ ایک جھمٹ مغلاں والوں، یہ بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کا ذکر کائنات میں بلند کروانا چاہتا ہے، اس مالک کی مرضی ہے۔ اس لیے اس نے ہماری دلوں میں یہ ڈالا، والد صاحب کا سلامہ کروانا ہے، والد صاحب کے سالے ثواب کی محفل کرنی ہے تو ذکر آمنہ کے لال۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بڑا مزہ آیا مجھے آج محفل میں بیٹھے ہوئے، بڑا مزہ آیا۔ باقی تقریر تو روایتی ہوتی ہے، وہ کی نہیں ہے، جنہیں گلنا زبان تے آئیاں تے کر دیتے ہیں۔
باقی جو ہے نا حاضری ہے اللہ گواہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر میرا یہ جملہ اپنے پلے باندھو، یہ میرا جملہ اپنے پلے باندھو. وہ کسی نے ایک جملہ کہا تھا نا، ماشاءاللہ بابا جی اللہ نبی خیر ہے کوئی نہیں ہو گیا ہونے میں بھی مک گئی میں گئی تھے چاچے نا نے کوئی جناب سوال پوچھا ہے، میں تن پتہ ہے نا اج کل تے پھر کیمرے بھی لگے تے سارا کچھ لگیا تے کیمریاں کولو بھی دوئی مخلوق کو تسی بند بھی کر سکو کہ فرشتے تے بیٹھے ہوئے ہیں. میری تقریر ہوئے تے سجے کھبے تھانے جو فرشتے نہ آئے ہون ایسے نہیں ہو سکتا نا. تے اسی نام کدے بغیر نام پھر بولو نام گل تساں ساری پتہ ہے. یہ ایویں گلاں یہ راج کرے لو سارے سیانے ہوں وہ پرانے ویلے لوگاں سارا پتہ ہے تسی تے بہت سیانے نام لیے بغیر مسئلہ ذہن میں رکھو کسی بد مذہب کے پیچھے بد عقیدہ کے پیچھے ہماری نماز نہیں. اور اگلی گل کر کسی بد وقت تے بد عقیدہ دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. ابر ہی نہیں پڑھنا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ان کے بارے میں ایک بندے کے دل میں بغض تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ ادا نہیں کی. کیا بولا؟ حضور واپس ہو گئے. یا رسول اللہ آپ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مرے آپ نے جنازہ چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا ہوا یبغض عثمان، اے میرے عثمان دا بغضی سی. تے جیڑا عثمان پاک دا بغضی ہوئے اس دا جنازہ نہیں، تے جیڑا نبیاں دے تاجدار دا بغضی ہوئے اس دا جنازہ کتھوں ہے. میں جڑی گل ہوں پھر اتھے ہی گل مکا چھوڑی ہے. میں آکھیا ہے کہ سب بد مذہب پیچھا نہیں ہوندی اپنی پہ پکڑ نہیں آتی. کوئی گلاں سمجھ بھی جایا کرو ساریاں نہ کٹایا کرو نا. یہ جڑیاں کوئی ساری کٹ کے منہ تے ماریے انج نہیں. مسئلہ تان میں دس دیتا ہے اے عقیدے تے محبت دی گل ہے. وہ ایک دڑ نا ایک بندہ نہیں اس گل کیسے اس دی صاحب میں تہاڈی گل نہیں مننی. اے وچ کئی ہوندے نا جنہاں خاص قسم دا بخار ہوندا ہے وہ اپنے جواز کے لیے نا کئی سیاسی ٹانکے جوڑنے ہوندے نے کئی خاندانی سسٹم کرنے ہوندے ہیں. وہ چاہتے نا سی آپ بری ذمہ مولویاں دی کندھے تے بدوخا رکھا. یہ نہیں پتا کہ مولوی کیڑے للے کوئی نہیں جنے مزے چسکے تو لاویں ذمہ داری اسی چکا سارا کیڑا دماغ پا. میری گل سمجھ آئی ہے؟ ہن مسئلہ پورا سنو. اچھا وہ گل میں کہ یار بد مذہبوں پیچھے اللہ دی قدرت سے ایک مولوی صاحب نال اس دا بن گیا انمان سمجھ گئے. ہے سنی سی وہ ایک چونچا میں ہو گئی کوئی تھوڑا جا نماز کا ٹائم میں آ کے آؤ جی جو صاحب نماز پڑھا آنے کون نماز کیڑا پڑھاتا ہے میں نہ لے میں آ کے وہ پڑھاتا ہے ایک دم آچ رہا ہے نا جی نا میں نہیں پڑھنا نماز میری نماز من کر میں نماز پڑھی پڑھ کے باہر گیا ملیا میں آخیا سرکار جنا سنی ہوئے تواڈے نال آن بان کون کان ہوئی ہوئے اس پیچھے تواڈا دل نہیں کرنا نماز پڑھن نال تے بندہ بد مذہب میرے نبی تے نبی دی آل تے صحابیاں دے بارے گھوڑ کڑ تے بک بک کردا ہوئے اس پیچھے اسی نماز کیویں پڑھی تے یقین کرو اس میرا ہاتھ بھی چومیا میرا متھا بھی چومیا اس آخیا تسی 50 دلیل دیندے رہے ہو گل نہیں سمجھ آئی اج سمجھ آئی یہ گل ٹھیک ہے جس جنے نال ساڈی نہ پڑھدی ہوئے تسی اس پیچھے نماز نہ پڑھدے تے جس دی ولیاں نال بگڑی ہوئے نبیاں نال بگڑی ہوئے حضور دی آل نال بگڑی ہوئے سرکار دے صحابیاں نوں پاک
اکبر کرتا ہوئے ایسے بندے پیچھے نماز نہ عام نماز ہوتی نہ نماز جنازہ ہوتی. ایک گل اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اور گل سنو یار, ایک میری گل سنو, اساں کھبے سجے جا کے روڑ بڑ کرن دی ضرورت کی نہیں. قبر چ حضور آنا قیامتی والے دہاڑے مولا علی دا جھنڈا لگنا ہے. بھائی قیامت والے دن سرکار کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بولو, مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا. اچھا آگے ٹورو, حوض کوثر کا جو لنگر چل رہا ہوگا خود علی پاک بھر بھر کے دے رہے ہوں گے. کہیں روایت میں آتے ہیں نبی پاک بھر کے علی پاک کو پکڑائیں گے. غور کریو, ایک سرکار نے تے ایک علی پاک نے, دو ہاتھ نے تے پیالے اسمان دے تارے ہیں جتنے. پینے والی ساری مخلوق ادھر بیٹھ کے سوچو تے صحیح, دو ہاتھ اتنی مخلوقوں برتاسن کہنے. یہ وہ بات ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, پر میں سمجھانا چاہوں گا. ایک ایٹم بم لگا تھا, ایک سیکنڈ کے اندر کئی لاکھ لوگ مر گئے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں کی روح کس نے قبض کی تھی؟ اکیلے اسرائیل نے. تو جی اسرائیل کا لا ایک سیکنڈا دے اندر لکھاں کام ایک ہی سیکنڈا دے اندر کر سکتا ہے. اکٹھا لاکھ بندے دا اکٹھا ساتھ چھٹ سکتا ہے, ان کی روح نکال سکتا ہے. اسرائیل دے آقا محمد عربی ان پر اپنے کتنی طاقتیں دی ہیں. اس واسطے نبیوں کو عام خیال, تو میں بات کر رہا تھا کہ حوض کوثر کس دے ہاتھ میں چپینا ہے؟ علی پاک. ایک اور روایت پہ چاہتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اتھے ہی ہوں. اس واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے غوث پاک کی منقبت میں لکھا ہے کہ تسی ساقی کوثر ہو. اے بھی کئی منکرہ دے دو او جو کوئی ساقی کوثر حضور ہے یہ ہیں, وہ اصلی ساقی کوثر کون ہے؟ اگے ہے نام ہو کے نہ مل. بات سمجھ آگئی؟ آگے بڑھو. ساقی کوثر حضور ہونا علی. آگے جاؤ. اس وقت آگے جاؤ گے تو جنت کے مالک کون ہوں گے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو روایت سنا دی, یہ نور لالا علی نے بھیجنا ہے. تے اگے جانا کس دے کول ہے؟ جے کڑیاں والا پورشن ہے تے سیدہ زہرا پاک, تے جے جنیاں والا پورشن ہے تے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تے پھر بندہ ادھر ادھر یوں ہی کدھر کرے, منہ کدھر مارے, اور جنے دے تو منہ لگنا ہی ہونا نال ہے. تے بندہ ساری زندگی جو اللہ دی شاناں بیان کرے. کاندے کارے نہ تو بن جانو مکمارنا پنجان تو, کیوں جنت دے جہنم دی گل آل دے مکڑی, جنت دے جہنم دی گل آل دے مکڑی. شیر بچ تیرے لال دے مکڑی, اے آمنہ گل شیر بچ. انا آتیناک الکوثر. حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. یہ ان کی کثرتوں کا رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے. سبحان اللہ کی آواز. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے. یہ شان بڑی میری سرکاراں دی, سب تو بڑیاں شاناں اللہ دیاں تے اس کے بعد اس کے محبوب دیاں. انشاءاللہ 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 رب دی مرضی ہوئی سرکار دے جھنڈے تلے درود و سلام پڑھ جائیں اکٹھے ہوں. کیا بات ہے. اللہ ہم سارے اہل محبت کو اکٹھا قیامت والے دن حضور کی شفاعت کے جھنڈے تلے جمع کرے, اور حضور جب اشارہ کرے اے فرشتے نہ آئیاں اے جیاں کدھر تساں کوئی دیکھیں نا وہ
ویسے تو ہم ڈرامے شرامے ایسے نہیں دیکھتے ہیں، پر پرانے نکے ہونے سن کو ڈرامہ نظر آتا سی بڑے بڑے اینی تلوار لے کے تے بندے کھڑے ہوتے سن بادشاہ دے آرڈر تک، تو بادشاہ بڑی بے روحی نہ لین کرتا سی تو گھٹے ہو گھٹے ایک سلطان ایوبی سن 70,000 بندہ ایک ہی دیہڑے نہیں کیتا سی تے انہاں دے سیر اٹھے لا دیتے سن نا بھائی واقعہ تاریخ کا پتہ ہے یہ سلطان صلاح الدین دین کی جنگ میں بعد میں اس جناب پکڑ کر اس نہر تے کھڑ کے نہ دوست آکھے اللہ ہوا انہاں دے مڑیاں کیونکہ اترے ہیں جنگیں جو ایک پاسے نسان و آقا اللہ چلو چھوڑو جو کہ پھر تلواراں چاول ہے کھلو نہ روے بانس تے نہ بجے بانس لیے پھر مڑ میری جنگ کے مقابلے ہیں بات ختم کرتا ہوں ادھر عام بادشاہ ہوندے تے اگے جڑے ماتحت ہوندے نا تو کھڑے ہوندے رسول کیا آرڈر ہے جو آئیاں کرن گیا تے جو آئیاں کرن چھٹ گیا قیامت خدا دی عزت کی قسم ہے فرشتے حضور دے اشارے دے انتظار وچ ویسے نہ یار نہیں یار مزہ نہیں آیا فرشتے ہم دیکھنا ہے جس دے بارے سرکار آکھیا نا پھر بندہ سجے کبھی کے چخے مارے پھر بندہ اسی تڑپ چے کیوں نہ رہے چوسوے من گزر آری منم مسکی زناداری منم مسکی زناداری فدائے نقش نادینت کنم جہاں یا رسول اللہ کنم فرسودہ جہاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ دلم پہی مردہ آبارا زیسیاں یا رسول اللہ یہی تو کہتے ہیں جو سوئے من گزر راری منم مسکی دے ناداری ہدایے ہون اگلا جملہ بس گل مکئی میں سے نال اٹھ کے چلا کر رہا ہے تو تو سنے ذرا توجہ نہ سنے شیخ جامی کیا کہتے ہیں شیخ جامی کہتے ہیں چوپاز ہوئے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا چوپاز ہوئے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا مکن محروم جامیرا درا جا یا رسول اللہ سنے ہو شیخ جامی کیا کہتے ہیں وہ ایک گل تے تسوں روایت سنی نے کہ حضور فرماندے میں 2.5 کلاوے مارنے بھلے کمزور روایت صحیح تے میں ہیاں جس لئے اللہ نے فرمانا نا حبیب اذب فانتلک فخرج من النار کہ آپ جا جنہیں تیرے انہاں پکڑتے جنت سے باقی آ جا اللہ خود حضور پہ اسی میں اس پہ بڑا سوچتا رہا کہ یار اللہ پاک یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ چلو فرشتوں کٹو میرے یار دے غلامان میرے استاد جی نے ایک دفعہ نقطہ فرمایا جے فرشتے آن کے کٹن نا تے وہ جڑے ساڑ رہے سن انہوں نے کہ پتہ سی کیوں نکل رہے ہیں شاید انہوں نے یہ خیال ہوا جی چلو جی اس نے عذاب دا ٹائم پورا ہو گیا تے ہون سا تو کڑے جا رہے ہیں فرمایا میرے یار تو جا اپنیاں گوریاں باواں چلو پھاڑ اپنے گورے کھانا پھاڑ تے پکڑ کے باہر کٹ تاں جے انہاں بھی پتہ لگے ساڈے کرتوت تے نکلن جو کہ کوئی نہ سن پر محمد دی شفاعت ساڈے کام آ گئے میرے اعمال تو بخشش کے تھے نہ تھے پھر بھی نصیر محمد نے کی شفاعت تو خدا مان گیا چو بازوے شفاعت را بس تقریر چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگار یا رسول اللہ جس وقت آپ اپنے بازوے شفاعت کو گناہگاروں پر پھیلائیں نا تو پھر میں باہر نہ نکلا میں بھی انہاں بازووں میں چاہ رہا بس اے دعا کرو اے قیامتیاں جس ویلے حضور ہے نہیں کرن نو فرشتیو ہیاں کرن نہ تو اشارے وچ اسی آئی جا انشاءاللہ حضور کی معیت اور قربت میں ہیں سر حشر بھی ہوگا میرا نعرہ یا رسول اللہ لاؤ ذرا نعرہ رسالت نعرہ
رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ ہاں جی صاحبیاں دے بھی غلام تو سرکار دیا، آل پاک دے بھی غلام۔ والسلام علیکم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پیلا سلام یا نبی سلام کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام رازدار ذات السلام مظہر لا تقنطوا یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ ختم شریف ہوگا اس کے بعد وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد تمام احباب دعا میں شامل ہو جائیے ہمارے بھائیوں کے والد محترم حاجی محمد ابراہیم مرحوم مغفور اللہ پاک ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے اس خاندان اس قبیلے کے جتنے اہل ایمان چھوٹے بڑے بزرگ دنیا فانی سے پردہ فرما کے اللہ سب کی درجات میں بلندی عطا فرمائے آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا إله العالمين ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تلاوت قرآن پاک ذوق و شوق کے ساتھ ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بے اداب نام خواہ رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ انعام ہدیہ ختم شریف صلوات و سلام ہدیہ عقیدت و محبت تمام مبارک اور مسعود عمل کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شرف قبولیت عطا فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور وسیلہ سے ہمارے برادران عدنان ابراہیم فرحان ابراہیم وقاص ابراہیم کے والد محترم الحاج محمد ابراہیم مرحوم مغفور اللہ پاک ان کی مغفرت اور بخشش فرما یا اللہ پاک مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما یا اللہ پاک ان کے نیکی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما یا ارحم الراحمین قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ یا الہ العالمین قیامت کے دن آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمی سے برابر فرما یا اللہ اس خاندان اس قبیلے کے جتنے اہل ایمان چھوٹے بڑے بزرگ دنیا فانی سے پردہ فرما کے مولا سب کی مغفرت اور بخشش فرما یا اللہ پاک ہم جو حاضر ہیں ہمارے والدین ہمارے اعزاء و اقارب چھوٹے بڑے بزرگ علماء اساتذہ مشائخ دنیا فانی سے پردہ فرما کے مولا سب کے درجات میں بلندی عطا فرما ہم جو زندہ ہیں ایمان پر سلامتی عطا فرما ایمان پر خاتمہ فرما یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما ہمارے بھائیوں کے مال جان رزق اولاد معاملات کاروبار عزت و ایمان میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ پڑھنے پڑھانے کے دوران کوئی غلطی کوتاہی دانستہ غیر دانستہ عمدن سہون رہ گئی ہے اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما اپنی رضا اور اپنی محبت عطا فرما نماز پنجگانہ کا اہتمام نصیب فرما اپنا ذکر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما 3 گھنٹے کے بعد نماز فجر کا وقت ہے ہمیں باجماعت نماز فجر اسی مسجد میں یا قریبی مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے علمائیوں کے علم میں عمل میں فضل میں برکتیں عطا فرما جتنے دوست احباب دور و نزدیک سے اس فضل کی رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے مولا سب کی عمر میں صحت میں زندگی میں علم و عمل میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت و آبرو شرف و حیا کی دولت سے مالا مال فرما اس مسجد کو اس ادارے کو آباد فرما آباد کرنے والوں کے دلوں کو گھروں کو تو آباد فرما میرے برادر مکرم حضرت مولانا قاضی سہیل ندیم رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے طویل عرصہ محراب و منبر سے اپنے آباء و اجداد کے مسلک کی عقیدے کی خدمت فرمائی اللہ پاک ان کے قبر انور پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما یا اللہ آپ کی تبلیغ مسائل جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے علماء ہمارے حضور دادا جان رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ 150 سال سے زیادہ کا زمانہ بیت گیا قال اللہ تعالی رسول کے صدائے بلند ہیں اللہ پاک ان صداؤں کو تا قیامت بلند و بالا رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کا حافظ بنا قرآن کا قاری بنا جن مدارس کے اندر بچے حفظ کر رہے ہیں جامعہ قادریہ نوشہریہ کے اندر دیگر مدارس کے اندر مولا سب بچوں کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرما مسجد حاضہ میں حفظ کر رہے ہیں مولا سب بچوں کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و